السلام علیکم ویورز، اچھی باتیں ہیر کے ساتھ میں خوش آمدید۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کے دن کے حوالے سے جو اہم بات جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی وہ میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جی ہاں، اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کون سی ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل، جمعے کے دن جس گھڑی دعا قبول ہوتی ہے وہ گھڑی، اور اس کے حوالے سے میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی مفید معلومات شیئر کروں گی۔ اگر تو آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویورز کر لینا سبسکرائب، اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ تو آپ کا ٹائم ضائع کیے یا بنا میں ویڈیو کی طرف چلوں گی۔ جمعے کے دن کی فضیلت تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سب سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ اور مزید فرمایا کہ قیامت بھی اسی دن یعنی کہ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اور یہ جو حدیث لی گئی ہے یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ ویورز، جمعے کے دن کی فضیلت اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیان کرنے بیٹھوں تو شاید میری ویڈیو اختتام پذیر تو ہو جائے گی، لیکن ہم جمعے کے دن کی فضیلت نہیں بیان کر پائیں گے۔ ویورز، چلتی ہوں ٹاپک کی طرف۔ جمعے کے دن وہ کون سی گھڑی ہے یا پھر کون سی ساعت ہے جب دعا کی قبولیت ہوتی ہے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے جسے ہر مسلمان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان دونوں حدیث مبارکہ میں جو وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ شارٹ ٹائم یعنی قلیل مدت بتائی جا رہی ہے۔ وہ گھڑی بہت قلیل وقت کے لیے ہوتی ہے۔ مزید تیسری حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ جابر بن ابی عبداللہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ ابو داؤد سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ چوتھی اور آخری حدیث آپ کو بتانے لگی ہوں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ حدیث ترمذی شریف سے لی گئی ہے۔ ویورز، میں نے آپ کو 4 مستند احادیث کی کتابیں صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف کے حوالہ جات دینے کا مقصد آپ کو اتنا ہے کہ آپ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمعے کے دن اس گھڑی کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ ویورز، احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت بخشتی ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو اپنا فرض پورا کیا یہ بات بتا کے کہ وہ کون سی گھڑی اور کون سی ساعت ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ کا بیان آپ کے سامنے میں نے کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جنہیں یہ مفید معلومات نہیں پتہ تھیں وہ انہیں جمعے کے دن کی قبولیت والی گھڑی کی شکل میں پتہ چل گئی ہوں گی۔ ویورز، اب ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بآسانی اس گھڑی کو تلاش کر سکیں گے بروز جمعہ۔ ویورز، مزید میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک کمنٹ کی شکل میں مجھے ضرور دیجیے گا۔ اس اچھی پیاری بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا کہ درود و سلام اور کثرت استغفار انسان کو اولیاء ولی اللہ کی صف میں لے جا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے اور مجھے آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔